السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ آج ہم انشاءاللہ ترجمہ سن لیں گے کہ اکثر خطبے میں امام کیا پڑھتا ہے اور اسٹارٹنگ کس چیز سے ہوتی ہے، کم سے کم ہم اس کا ترجمہ سنیں گے قاعدے سے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کم سے کم عربی میں جب تقریر ہوتی ہے تو کم سے کم خطبہ جو دیا جاتا ہے ہر جمعے میں، تو اس کا تو ہمیں پتہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اور ہم اپنی نفس کی شرارتوں سے اور اپنی نفس کی برائیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ اپنے در سے دھتکار دے اس کے لیے کوئی رہبر نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریف اللہ ہی، ہم صلات کے بعد تمام باتوں میں بہترین بات اللہ کی ہے، اور تمام کاموں میں بدترین کام وہ ہے، تمام کاموں میں بہترین کام وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تمام کاموں میں بدترین کام وہ ہے جو اپنے طرف سے دین میں کوئی نیا ایجاد کرے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، تمہیں موت نہ آئے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے اس کے بیوی کو بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت کو پیدا کیا، پھر انہیں زمین پر پھیلا دیا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو قطع کرنے سے ڈرو اور بچو، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے لوگو، اے ایمان والو، ایسی بات کہو جو سیدھی سچی، یعنی رکوع کے بعد ہم کون کون سی دعائیں پڑھیں گے، تو جتنی میرے سے کوشش ہوئی ہے دلیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ ہم لوگ دلیل کے ساتھ سنیں گے کہ رکوع کے بعد ہم کون کون سی دعائیں پڑھیں، کون کون سی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ حدیث اور قرآن سے سنیں گے، مطلب پوری جو دلیل رہے گی پوری حدیث سے رہے گی انشاءاللہ۔ اور ہمیں اتنی محبت تو ضرور ہونی چاہیے اپنے سے کم اپنے کو جہنم سے بچا سکیں اپنے آپ۔ ہمیں اپنے آپ سے اتنی محبت تو ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ محبت ہے تو محبت ہے تو پھر دین اسلام میں کمپلیٹ داخل ہو جاؤ۔ محبت ہے تو خالی نعرے بازی سے کام نہیں چلنا ہے، ابھی آئے گے آگے مسئلے۔
ہم جو کوئی سامان خریدتے ہیں تو اس میں ایک پرچی ہوتی ہے جی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس طرح استعمال کرنا ہے. کیا ہم خریدتے ہی بٹن دبانے لگتے ہیں؟ صحیح بتانا سب لوگ. طریقہ اس کا ہوتا ہے. ہاں کس طرح مطلب کوئی سامان خریدتے ہو طریقہ دیکھتے ہیں تو پرچی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ مینو ہوتا ہے اس کا. جی وہاں جا کے ایسا بٹن دبانا، ایسا کرو گے تو خراب ہو جائے گا. وارننگ پیپر بھی ہوتی ہے. اور تقریباً 95% بنی آدم اس کو دیکھتا ہے. کوئی ہے جو راجاؤں کے لڑکے ہیں خراب ہوا تو جانے دو، لیکن 95% لوگ تو دیکھتے ہیں نا کہ اس میں سسٹم کیا بتایا ہے. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ کچھ کا کچھ ہو جائے. صحیح ہے؟ تو ہم یہ کرتے ہیں لیکن دین میں اس طرح کرتے ہیں نہیں. خلاصہ کلام میں نہیں کرتے ہیں بھائی. 98% لوگ نہیں کرتے ہیں. جتنا احتیاط سے وہ سامان کا کیٹلاگ پڑھتے ہیں اتنا احتیاط سے نماز کی فہرست پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں بھائی. کوئی کہہ دے تو وہ الگ بات ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو، ہمیں کیا کرنا ہے. ریئل بات ہے کہ نہیں پڑھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں اتنے احتیاط سے. اتنے احتیاط سے اگر دیکھیں ہم لوگ تو کسی مفتی کی اور کسی قاضی کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب اپنا فیصلہ خود ہی کر لیں گے انشاءاللہ. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر اگر دوائی دیتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ صبح کھانا ہے، شام کو کھانا، یہ کھانا کھانے سے پہلے کھانا. تو صحیح بتائیے کہ ہم لوگ دوائی کیسا کھاتے ہیں، ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق کہ اپنے منمانی سے. کوئی بیماری سے پریشان ہو جاتا تو پوری دوائی پی جاتا، وہ ایک الگ بات ہے. ایسے بھی جنون والے آدمی ہیں. میں پرسنٹ بھی ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ 1-8% اس طرح کے بھی ہیں. تھک گیا ہوں لا پوری پرچی کھا جاؤں، مطلب جتنی وہ دوائیں ہوں 10 پیس. صحیح ہے نا؟ تو اس طرح کے 100 میں ایک آدمی ہے. باقی کیا کرتے ہیں، بالکل جیسا ڈاکٹر بتایا ہے نا اسی طرح دوائی کھاتے ہیں. تو یہ بتائیے اتنا احتیاط ہمیں دین میں ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. خلاصہ کلام میں نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے کرتے ہیں تو وہ اس کا ایمان ہو اور اللہ جانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. بھائی دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور تو منافق والی بات ہے نا. اور مان لیجئے کہ اگر دنیا کی کوئی ایگزام ہے، دنیا کا اگر کوئی ایگزام ہے، یعنی سب سے بڑا ایگزام جو میڈیم میں آتا ہے ڈی ایم ہونے کا ایگزام ہے، اور 100 پوائنٹ یاد کرنا ہے. کتنے پوائنٹ؟ 100 پوائنٹ. اور وہ پوائنٹ جس کو یاد ہو گیا وہ ڈی ایم بن گیا. وہ ڈی ایم بن گیا. تو اب بتائیے کہ اتنی کم سوال ہو اور ڈی ایم بننے کا آفر ہو تو جس کے عقل میں مطلب شعور ہے، مطلب دماغ میں دل میں، تو وہ بتائیے لاپرواہی کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا لاپرواہی؟ ڈی ایم کا پوسٹ ملنے والا ہے. اور نماز میں 22 پوائنٹ ہے. 100 آدمی سے پوچھ لو، ممکن ہے کہ 2 آدمی جانتے ہوں. نہیں 1000 آدمی سے پوچھ لو، ممکن ہے کہ 2 آدمی جانتے ہوں گے. تب بتائیے ہمیں اپنے آپ سے محبت ہے؟ تو کم سے کم اتنی محبت تو ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں. سیدھا بات ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے، تو بھگتے گا سب کوئی. قبر سے لے کے دنیا میں بھگتے گا، قبر میں بھی بھگتے گا، اور قیامت کے دن اور ابدی زندگی میں اس کے مطلب لانگ لائف جو ایکسپائری نہیں ہے، جہنم کی آگ میں جلے گا. تو ہم اپنے آپ کو کم سے کم اتنا ٹن کریں کہ اتنی محبت ہو کہ ہم جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. کیوں؟ قرآن میں ہے کہ مطلب کہ اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، اور اپنے پریوار کو بچاؤ، اور اپنے قریبوں والوں کو بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ڈائریکٹ ایسا کہہ دیا ہے، اور پھر بھی ہم اپنے منمانی کریں گے تو بتاؤ اللہ چھوڑے گا ہمیں؟ بالکل نہیں چھوڑے گا. تو یہاں ڈی ایم کے پوسٹ کے لیے 100 پوائنٹ یاد کرنا ہے. اور یہاں نماز جو اتنی اونچی عبادت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہونا ہے.
تو بتائیے 22 پوائنٹ کتنے کو یاد ہے؟ یہی مان لیجئے کتنے آدمی سب اپنے اپنے دل میں سوچ لیں کہ کس کو یاد ہے، دلیل کے ساتھ، یعنی پورا سسٹم ہے، کوئی بات نہیں دلیل نہ ہو لیکن کم سے کم اتنا یاد ہو کہ اس سے نماز ہوگی اس سے نہیں ہوگی، ہے؟ تو بتائیے، تب ریڈی ہو جاؤ جہنم میں جلنے کے لیے۔ اگر اتنا محبت نہ کرو گے اپنے آپ سے اور اپنے نفس کو اگر نہیں مارو گے تو یہی نفس قیامت کے دن مروا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میں یہ جو تھوڑی سے سوالات اور اس طرح کے جو کیا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ دماغ میں جو پردہ پڑا ہو نا وہ تھوڑا سا صاف ہو جائے، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا جوش میں لائیے اور سوئے ضمیر کو جگائیے، تھوڑا تڑپ لائیے دین کو سیکھنے کے لیے۔ سب یہیں رہ جائے گا۔ بہت زیادہ پیسے والے ہو تو قبرستان کی زیارت کر لیا کرو، بہت زیادہ اگر پیسہ ہو، بہت زیادہ اگر مال دولت کی فراوانی ہو، ایک سے ایک گئے، فرعون، شداد، قارون، نمرود، یہ سب گئے۔ تو اگر بہت زیادہ پیسے کا گھمنڈ ہو اور غرور ہو، جا کے قبرستان ایک بار گھمایا کرو کہ چھوڑ گیا سب کچھ، 2-4 میٹر کپڑا لے کے گیا۔ تو میں یہ سب اس لیے بتایا ہوں کہ ہمیں کم سے کم جذبہ ہو دین کا پوائنٹ سیکھنے کے لیے۔ ایک دم جہالت والی بات ہے یار، منافق والی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اپنے آپ کو کم سے کم تحقیق تو کی ہو کہ مسلمان ہو کہ نہیں، اپنے آپ کو تولے ہو کہ مسلمان ہو کہ نہیں۔ کیا پوائنٹ یاد آپ کو؟ زکوٰۃ کس طرح دیں گے، نماز کس طرح پڑھیں گے، نماز مکمل کیسے ہوگی؟ باقی دنیا کے بارے میں ہم تو خوب چاپٹر ہیں، خوب ماسٹر۔ ارے آج تو میں نے 10 کو چونا لگا دیا، اتنے ماسٹر، خود کو چونا لگا لیا، یہ نہیں پتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑیے اور تھوڑا سا غور فکر کریے کہ میں نے کیا کیا ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں بات، اور تھوڑا سا دیکھیے کہ مجھے کیا چیز یاد ہے، دنیا کے پیچھے کتنا لگا ہوں۔ تو آئیے بھائیو ہم لوگ عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، اور مختصر سا ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، جو مجھے دلیلیں ملی ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو عنوان یہ ہے کہ رکوع کے بعد کی دعا کی اہمیت، ٹھیک ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سمیع اللہ لمن حمدہ امام کہے تو مقتدی اور امام کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر ایک کہیں گے، یہ ایک دعا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن کم سے کم ہم لوگ جس طرح الگ الگ طرح کے کھانے پسند کرتے ہیں، جس طرح ہم لوگ کھانا الگ الگ پسند کرتے ہیں، کم سے کم کچھ تو غیرت رکھو کہ کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ دعائیں پڑھے ہیں۔ ہم نے جو بچپن میں سیکھا وہی بچپن میں چلا رہے ہیں، چاہے غلط ہے تو صحیح، غلط اور صحیح ہے تو صحیح، بیچ میں کوشش کرنے والے بہت کم ہیں، الا اللہ کی طرف سے کسی کے اوپر رحم ہو تو، ورنہ جو بچپن میں سیکھ لیا ٹوٹا پھوٹا وہی چلا رہا ہے۔ اس کی پڑھائی چھوٹ گئی تو اب چھوٹ گئی، جو یاد ہو گیا یاد ہو گیا، پھر بہت مشکل سے کوئی بات کی عمر میں سنبھل پاتا ہے، صحیح ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ دعائیں پڑھے ہیں، تو کم سے کم سنت کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ ہم دعائیں الگ الگ چینج کر کے پڑھا کریں۔ ایک کھانا کھا کھا کے ہم تھک جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یار نہیں آج بدل کے کھائیں گے، تو کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اتنی محبت تو ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم الگ الگ دعائیں پڑھیں نماز میں، بس وہی ایک رٹ جو لگا لیے ہیں، مہر لگ گئی ہے۔ تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد آپ کہیں ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے؟ یہ ہے بخاری کی 722 نمبر حدیث۔ اور دوسری حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ پڑھا کرتے تھے ربنا ولک الحمد، یعنی صرف واو کا فرق ہے، آپ کو تھوڑا سا دماغ میں بٹھانا ہے، کیا فرق ہے؟ واو کا۔ دو دعائیں ہو گئی ہے،
آپ ایک ہی نہ سمجھیں، یہ دو ہو گئی. تو ربنا لکل حمد پہلا والا، اور دوسرا والا کیا ہے؟ ربنا ولکل حمد، یعنی واو کا زیادتی ہے اس میں. یہ ہے بخاری 789 اور 789 اور 921، مسلم میں ہے 921. آئیے تیسری دعا ہم لوگ دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم ربنا لک الحمد اور اللہم ربنا لک الحمد. حمد فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. بہت پیارا کلام ہے بھائیو یہ. یعنی جس کا یہ دعا کا کلام یعنی بات فرشتوں سے مل گیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہیں. کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے مطابق ہو، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بخاری کی ہے 796 اور مسلم میں ہے 904. تو دعا پھر سے پڑھ دیتا ہوں. اللہم ربنا لک الحمد فإنہ من وافق قولہ قول الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. تو یہ بہت پیاری دعا ہے، یہ ہم لوگ یاد کریں اور پڑھیں انشاءاللہ. آئیے چوتھی دعا دیکھتے ہیں. اللہم ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ بھی بخاری کی 795 ہے، وہی سیم دعا ہے اوپر والی. اس کے بعد ہم اور ایک دعا دیکھیں گے. ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے مقتدی پڑھ رہے تھے، تو کسی ایک صحابی نے کیا پڑھا؟ حمدن کثیرن، یعنی ربنا ولک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکا فیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھنے لگے کہ کون ہے جو یہ کلام پڑھا، یعنی یہ دعا پڑھا. تو ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 30 سے زائد فرشتے، یعنی 30 فرشتے حاضر ہوئے اور سب یعنی ایک لپک لپک کے اس کی نیکیاں لکھ رہے تھے. یعنی اتنا اونچا دعا ہے، یعنی 30 فرشتے نازل ہوئے اور اس دعا کے نیکیوں کو لکھ رہے تھے، یعنی بہت جلدی جلدی کر رہے تھے، لپک رہے تھے جلدی جلدی. اتنا اونچا کوالٹی کا دعا ہے. ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو ہم کبھی ربنا ولک الحمد کا پڑھ لیں، کبھی ربنا لک الحمد کو پڑھ لیں، کبھی اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ لیں. تو اس طرح بدل بدل کے دعا پڑھا کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوری دعائیں ثابت ہیں. آئیے اور ایک دعا دیکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے اس کو. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات ملء الارض ملء ما شئت من شیء بعد. یہ دعا بہت ہی پیارا ہے بھائیوں، اور اس دعا کو ہم لوگ یاد کر لیں. اور ایک تقریر میں سنا تھا، دلیل نہیں لا پایا ہوں، کہ اس دعا کے فائدے کو فرشتے اٹھا لے جاتے ہیں، لیکن میں دلیل نہیں لا پایا ہوں. بہرحال یہ دعا جو ہے مسلم میں 1067 اور 1068 میں ہے. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات ملء الارض ملء ما شئت من شیء بعد. تو یہ دعا ہم بھی پڑھا کریں. آئیے اور دعائیں دیکھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد. اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی ثوب الابیض من الوسخ. لاسٹ میں کیا ہے؟ کچرا. تو یہ حدیث مسلم میں ہے 1069 میں. آئیے اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. بہت پیارا ترجمہ ہے اس کا. یعنی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے
اے اللہ تیرے لیے ہی حمد آسمان بھر زمین بھر اور ان کے سوا جو چیز تو چاہے، جو چیز تو چاہے، یعنی اتنا پورا ہونے کے بعد جو چیز تو چاہے اس کی وسعت بھر، اے اللہ مجھے پاک کر دے برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے، اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسا وہ میں کہا تھا نا کہ کچرا، یعنی جس طرح میل کچیل سفید کپڑے سے صاف ہو جاتا ہے، اس طرح میرے گناہوں کو تو صاف کر دے۔ تو اس طرح اتنی اونچی کوالٹی کی دعا جب ہم پڑھیں گے، اور نماز میں ہم لوگ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، یعنی بالکل اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حال میں اگر اخلاص سے ہم یہ دعا پڑھیں اور یہ دعا اگر ہم مانگیں اللہ سے اور مقبول ہو جائے تو ہماری کوئی گناہ بچنا ہے؟ کوئی گناہ نہیں بچنا ہے۔ اور یہ مسلم کی 1069 ہے، تو یہ دعا ہم لوگ بھی انشاءاللہ یاد کریں اور پڑھا کریں۔ آئیے ایک دعا اور سنیں گے، اس کے بعد ایک دعائیں ہیں بس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اور پڑھا کرتے تھے، ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والحمد الحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ دعا بھی بہت پیاری دعا ہے بھائی، یعنی لاسٹ کا جو ترجمہ ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ ہے کہ اللہ جسے بھلائی دینا چاہے، پوری دنیا کی طاقت لگ جائے تو کوئی اس کو نقصان نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا لگ جائے کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ہر فرض نماز کے بعد بھی یہی دعا پڑھنے کا حکم ہے، اور پلس رکوع کے بعد، یعنی جتنی دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہے دلیل کے ساتھ۔ اگر یہ مسلم کی 1071 حدیث نمبر ہے، یہ جو ابھی پڑھا ہوں، تو جتنی دعائیں میں نے بتائی ہے سب رکوع کے بعد والی ہیں، یعنی رکوع کے بعد ہم اتنا پڑھ سکتے ہیں دعائیں جو بھی یاد ہو۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ و سجودہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یعنی اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یعنی یہ دعا بھی ہم رکوع اور سجدہ میں پڑھیں، رکوع کے بعد نہیں۔ اور ایک دلیل ہم دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سجدوں کے درمیان اور رکوع کے بعد اٹھنا قوما، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر ہوا کرتا تھا، یعنی اتنا دیر کھڑے رہتے تھے، اتنی دعائیں پڑھتے تھے کہ پیچھے مقتدی یہ سوچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جانا بھول گئے ہیں۔ اور پھر دوسری دلیل کیا ہے کہ سجدے سے جب اٹھتے تھے پہلے تو اتنی دیر بیٹھے رہتے تھے دونوں سجدوں کے درمیان کہ مقتدی سوچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ جانا بھول گئے ہیں، اتنا دیر بیٹھے رہتے تھے، سوچتے تھے کہ یہ آخری تشہد میں چلے گئے ہیں، یعنی اتحیات درود اور دعائے معشورہ پڑھنے لگے ہیں۔ تو جب اتنا دیر رکیں گے تبھی تو گمان ہوگا پیچھے والوں کو کہ کہیں دوسرا سجدہ بھول تو نہیں گئے ہیں۔ تو اتنی زیادہ دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیر رکا کرتے تھے، تب صحابی یہ گمان کرتے تھے۔ یعنی دیکھیے، رکوع، سجدہ، سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع کے بعد قوما، ٹھیک ہے، یہ چار چیز، یعنی 4 پوائنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً برابر ہوا کرتا تھا، اور یہ بخاری 790 میں ہے حدیث نمبر میں۔ اور پھر اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور تشہد آخری، جس میں درود اتحیات، درود، دعائے معشورہ وغیرہ، یہ لمبا ہوا کرتا تھا،
क़याम यानी जब सूरह फातिहा वगैरह सब पढ़ते हैं ना, और बड़ी बड़ी सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबी लंबी सूरत पढ़ा करते थे। तो इसी हदीस में है कि ये 4 पॉइंट, रुकू, सजदा और दोनों सजदों के दरमियान और रुकू के बाद कौमा, ये 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराबर हुआ करता था। इससे ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी दुआएं पढ़ा करते थे। भाई दुआ नहीं, इतना देर रुकने खामोश रहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खामोश नहीं रहते थे। तभी पीछे वाले को गुमान क्या होता था कि रुकू से उठे हैं, अब कहीं फिर से सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने लगे हैं, सजदा जाना भूल गए हैं। और इसी से यह पता चलता है कि रुकू के बाद हाथ बांधना है। जब पीछे वाले गुमान करने लगे कि सजदा जाना भूल गए हैं, तो समझ लो कि इमाम हाथ बांध के रखा है रुकू के बाद, ठीक है। रुकू के बाद जब इमाम हाथ बांध लेगा तो और ज्यादा दुआएं पढ़ेगा, तो पीछे वाले क्या गुमान करेंगे कि सजदा जाना भूल गए हैं, लगता है कि फिर से यानी दूसरी रकात शुरू कर दी है। अगर पहली पढ़े थे तो दूसरी शुरू कर दी है, सूरह फातिहा फिर सूरत, यानी बड़ी बड़ी सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो ये 4 बराबर होते थे। इसके अलावा यानी क़याम और तशहुद आखिरी ये लंबा हुआ करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो भाइयों, ये जो मैंने बताया है पूरा दलील के साथ आप लोगों को बताया हूँ, और ज़्यादातर ये जो हदीसें हैं वो रुकू के बाद की हैं। यानी रुकू के बाद हम नफिल नमाज पढ़ें। फ़र्ज में तो इतना टाइम नहीं दें कि आजकल मशगूलियत का वक्त है। आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता व ला मुअतिअ लिमा मनअत, यानी बस इतना पढ़ के आप चले जाएं, या समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द कह के भी जाएं। यानी आजकल मशगूलियत का वक्त है, लेकिन आप नफिल नमाज पढ़ें या फ़र्ज नमाज कभी अकेले पढ़ें, तो ये जितनी दुआएं मैंने बताई है आप पूरी की पूरी पढ़ सकते हैं। जितनी दुआएं मैंने बताई है आप रुकू के बाद इतनी पूरी की पूरी पढ़ सकते हैं, और भी जो दुआ आप याद कर सकते हैं पढ़ें नफिल में, या अकेले फ़र्ज पढ़ रहे हैं। अब जमात हो रही तो इतना देर लगाएंगे तो भाई मुक्तदी तो नमाज ही नहीं पढ़ने आएगा हमारे पीछे, तो मुक्तदियों को लेके थोड़ा चलना पड़ता है ना। तो बस समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द, अरे कम से कम ये तो याद कर लें, हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, जिसके पढ़ने से 30 फरिश्ते नाजिल हुए और सब एक दूसरे यानी नेकियां लिखने के लिए झपट रहे हैं। कम से कम ये दुआ तो याद कर लें हम। और दूसरी एक दुआ जो बताया हूं कि जो यानी पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं सगीरा, वो कम से कम हम लोग याद कर लें। तो हमें इंशाल्लाह या दुआ याद करेंगे रुकू के बाद वाली। हाँ, यानी खाली यानी खाने के लिए ना जिए और अपने आप से इतना मोहब्बत रखें कि जहन्नम के आग से बचा ले जाएं। और जो क़यामत के दिन कामयाब हो गया वो हमेशा के लिए कामयाब होगा, जो फेल हो गया वो हमेशा के लिए फेल हो गया, कोई चांस नहीं है। कभी इसी बात पे अगर गौर फिक्र कर ले कि फिर कोई चांस नहीं है, तो अगर इखलास से आप ये तसव्वुर कर लो इस जुमले को, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप सुधर जाओगे। कि फेल होने के बाद कोई चांस नहीं है। दुनिया में हम फेल हो जाते हैं, अरे भाई ये क्रिकेट हारे हैं तो दूसरा मैच इंशाल्लाह जीतेंगे, कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे रातों रात। ये इम्तिहान फेल हो गए हैं पढ़ाई में तो अगला वाला निकालेंगे, ये क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे और ट्यूशन करेंगे। इतना आदमी एकदम सही का जुनून में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है कि अब मुझे पास होना ही होना है। तो जब इरादा पुख्ता कर लेता तो अल्लाह मदद करता है। तो अगर हम खाली इतना तसव्वुर कर लें कि क़यामत के दिन जो एक बार फेल हो गया फिर चांस नहीं है, और जो पास हो गया वो अबदी जिंदगी। और ये एक पॉइंट और है कि एक्सपायरी नहीं है यार, कोई चीज की एक्सपायरी ना हो तो हम लोग कितना जल्दी खरीदते हैं ना। इंडिया में कोई चीज अगर आ जाती है ऑफर में, मोबाइल का सिम वगैरह या कोई ऐसी चीज, एक्सपायरी नहीं है कि इतना चाहत से आदमी खरीदता है, जल्दी जल्दी उसको लेता है। यहाँ आखिरत की जिंदगी एक्सपायरी नहीं, जो जहन्नम में गया हमेशा के लिए वो हमेशा के लिए, जो जन्नत में गया हमेशा के लिए। मुख्तसर जो कम गुनहगार होंगे निकल आएंगे। तो भाई इस मेरे तकरीर में कोई हदीस की अल्फाज ऊंची नीची है तो इससे ऊंची जिसको दलील मिल जाए वो अपना अमल कर ले और मेरी भी इस्लाह कर दे।
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر.